ماہر قانون حافظ عمران صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. حافظ احسان ہمارے ساتھ موجود ہیں. حافظ احسان صاحب بہت شکریہ. ہمیں بتائیے گا کہ کیسے دیکھتے ہیں اس فیصلے کو؟ 10 سال قید کی سزا سنائی گئی ہے سائفر کیس میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے موقع دیا. اس سارے کیس کے 3 ایسپیکٹس ہیں. ایک اس کا ایسپیکٹ جو ہے وہ ہے لا کانسٹیٹیوشن، دوسرا اس کا ایسپیکٹ جو ہے وہ آپ کے نیشنل سیکیورٹی میٹرز ہیں، اور تیسرا اس کا ایسپیکٹ یہ ہے جو اس کے اندر پروسیس اڈاپٹ کیا گیا تھا اس کے اوپر ہے. اب پہلے پہ اگر بات کر لی جائے تو پاکستان کا کانسٹیٹیوشن یا پاکستان کا آفیشیل سیکرٹ ایکٹ جو ہے وہ کسی بھی پاکستان کے پرائم منسٹر کو، پریزیڈنٹ کو، ہیڈ آف اسٹیٹ کو یا کسی بھی شخص کو یہ اجازت نہیں دیتا کہ کوئی ایسی چیز جو اس کے علم کے اندر لائی جائے اور جس کو وہ ڈسکلوز نہ کر سکتا ہو یا لا اس کو اجازت نہ دیتا ہو اس کو وہ جو ہے وہ ڈسکلوز کرے. دوسرا اس کا ایسپیکٹ یہ ہے کہ دنیا بھر کے اندر جتنی بھی آپ کی ڈپلومیٹک کیبلز ہوتی ہیں وہ کلاسیفائڈ انفارمیشن ہوتی ہیں. وہ ایک ٹرسٹ ہوتا ہے جو آپ کے ایمبیسیڈرز یا ہائی کمشنرز کے ساتھ آپ کے فارن آفس کا یا پرائم منسٹر آفس کا ہوتا ہے تاکہ آپ کو ایکچوئل سچویشن کا پتہ چلتا ہے کہ وہ آپ کو بتائیں کہ آپ کے ملک کے متعلق لوگوں کی رائے کیا ہے یا آپ کے ملک کے متعلق لوگ سوچتے کیا ہیں، اور اس کے مطابق آپ اپنی ایک اسٹریٹجی جو ہے وہ بناتے ہیں. اور تیسرا اس کا یہ ہے کہ جب وہ چیز آپ کے پاس آتی ہے تو اس کے اندر آپ کا رول کیا ہوتا ہے کہ کیا آپ کے پاس ایبزارب کرنے کی کیپیسٹی ہے ایز اے ہیڈ آف اسٹیٹ یا ایز اے چیف ایگزیکٹو آف دا کنٹری کہ جو چیز آپ کے علم کے اندر لائی جائے اس کو کس طرح آپ نے کنٹرول کرنا ہے. اب اس کے اندر جو چیز سامنے آئی وہ یہ ہے کہ 7 مارچ 2022 کی جو میٹنگ جو ہمارے ایمبیسیڈر کے پاس ہوئی وہاں پہ انہوں نے جو چیز بھجوائی پاکستان کے اندر اس کو 27 مارچ کو جب پبلکلی کیا گیا اور جس ڈرامیٹک انداز کے اندر اس کو پبلک کیا گیا اس کے ڈیفینیٹلی کچھ نہ کوئی لیگل اور پولیٹیکل امپیکٹس آنے تھے. اب پولیٹیکل امپیکٹ تو یہ آیا اس چیز کے اندر کہ آپ کی پاپولیرٹی بھی ہوئی، آپ نے ریجیم چینج پہ بھی بات کر لیا، لیکن سائملٹینیسلی وہ چیز جو تھی وہ لا یا کانسٹیٹیوشن کے حوالے سے وہ پرابلم کرتی گئی اور وہی چیز جو ہے وہ آپ کے ٹرائل کے اندر وہ آپ کے سامنے آئی کہ کیا آپ اس پولیٹیکل نیریٹو جو آپ نے 1.5 سال لیے رکھا اس کو لے کے چلتے ہیں کہ یہ میرا استحقاق ہے، یہ کانسپیریسی ہے، یہ سازش ہے، اور وہ چیز جو آپ 3 اسٹار وٹنسز تھی جنہوں نے آپ کے کام کیا اور جو آپ سب سے زیادہ ان پہ ٹرسٹ بھی کرتے تھے کہ یہ جو بات کہیں گے وہ ٹھیک کہیں گے، اور یہ کئی دفعہ آپ نے اس کا اظہار بھی کیا. اور وہی اسد مجید جو آپ کے ہائی کمشنر سے انہوں نے کہا کہ نہ اس کیبل کے اندر کوئی کانسپیریسی تھی، نہ اس کے اندر کوئی تھریٹ تھا، بلکہ ہوا یہ ہے کہ اس سے پاکستان اور امریکہ کے جو ریلیشنز ہیں اس کے اندر ایک پرابلم آیا اور ایک تناؤ آیا اس چیز کے اندر. دوسرے جو امپورٹنٹ آدمی تھے وہ سہیل محمود سیکرٹری تھے جنہوں نے یہ کہا کہ ہم نے سائفر بھجوایا اور ہمارے فارن آفس کے اندر وہ سائفر نہیں آیا. اور تیسری چیز جو تھی وہ اعظم خان جو ان کے پرنسپل سیکرٹری تھے جن کی 3 سٹیٹمنٹس آئی، ایک 161 کی آئی، ایک 164 کی تھی اور وہ میجسٹریٹ بھی عدالت کے اندر پیش ہوئے، اور تیسرا جو تھا جب آ کے انہوں نے کورٹ کے اندر اپنی ایگزامینر ان چیف کروایا اور ان کی موجودگی کے اندر کروایا. اب وہاں کے اوپر 2 چیزیں آئیں، ایک اس وہ بنی گالا کی میٹنگز آئی کہ اس چیز کو پولیٹیکلی جو ہے وہ استعمال کیا جائے جس کی آڈیو بھی سامنے آئی، اور دوسرا یہ تھا کہ اعظم نے یہ اسٹیٹمنٹ دی کہ ہم نے سائفر دیا اور پرائم منسٹر نے وہ واپس نہیں کیا، اور آج تک پرائم منسٹر اس کی ایکسکیوز نہیں کر سکے تھے کہ وہ سائفر ہے کدھر ہے، گیا کدھر ہے، بلکہ وہ اکتوبر کے اندر وہ انٹرسپٹ ایک سوشل میڈیا کی آرگنائزیشن ہے اس کو پبلش بھی کر دیا. اب یہ ساری چیزیں جب جاتی ہیں کورٹ آف لا کے اندر یا ٹرائل کے اندر تو وہاں کے اوپر آپ کی ایک رسپانسبلٹی آتی ہے کہ پھر اس چیز کو سیریس لیا جائے کہ اگر ایک چارج جو ہے سیریس فریم ہوا ہے، نیشنل سیکورٹی بریچ کا ایک چارج آیا ہے تو اس کیس کو لڑا کس طرح جانا چاہیے. اب اس کے اندر جو پرابلم آیا ہے وہ یہ آیا ہے کہ جب یہ سارے وٹنسز اسٹار ان کے خلاف ایویڈنس کے اندر آئے گئے تو بجائے یہ تھا کہ اس کو کراس ایگزامینیشن کیا جاتا اور ایک ڈیفنس لیا جاتا، اور ڈیفنس اسی کراس ایگزامینیشن سے بننا تھا، یا آپ اس کو مانتے ہیں کہ 248 کانسٹیٹیوشن کی امیونٹی ہے جو ہائی کورٹس کے اندر انہوں نے بار بار کہا اس چیز کے اندر، جس کو ہائی کورٹ اسلام آباد میں نہیں کواشمنٹ کے وقت نہیں مانا تھا، اور دوسرا یہ تھا کہ آپ ڈینائل کرتے کہ جی نہ میرے پاس وہ ہے، اور یہ چیزیں کہہ رہے ہیں اس کی پروسیکیوشن کی ایویڈنس کے اندر ڈینٹ ڈالتے آپ اس چیز کے اندر. جب آپ نے اس کا ڈینٹ بھی نہیں ڈالا، کراس ایگزامینیشن جو تھی اس میں بھی آپ نے کی ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہاں کے اوپر جو پرابلم آ رہی تھی وہ یہ رہی تھی کہ ٹرائل کو لمبا کیا جائے چونکہ
क्योंकि पॉलिटिकली जब आप एक स्टैंड ले लेते हैं और अगर आप अदालत के अंदर ये स्टैंड लें कि जी नहीं ये सारी बात ही झूठी है, ना मेरे पास साइफर है, ना कोई ऐसी बात है, तो फिर एज ए पॉलिटिकल लीडर आपके लिए बड़ा प्रॉब्लम आ जाता है। और वही चीज प्रॉब्लम आई कि ट्रायल को चलने नहीं दिया गया और सेक्शन 340 सीआरपीसी के अंदर जो एक अवेलेबल होता है कि एक्यूज अपना राइट ऑफ काउंसिल अपनी मर्जी का करे, वो अपनी मर्जी का करे। ठीक है हाफिज साहब, हमारे साथ ही रहिएगा।